السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم، اس کی مہربانی سے اس مقدس مہینے اور ہفتے بھر کا سب سے مقدس دن یوم الجمعہ، آج ہم سارے ساتھی اکٹھا ہوئے ہیں کچھ دین کی باتیں سنانے کہنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی مجالس میں شرکت کی فضیلت اور جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. دوستو، یہ رمضان بالکل آخری ہے، آخری ایام اس کے چل رہے ہیں. چند دن کا ایک مہمان ہے، اس کے بعد سال بھر کے لیے پھر یہ خیر و برکت مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا. اب یہ نہیں پتا کہ آئندہ آنے والا رمضان کن کو نصیب ہو اور کن کو نصیب نہ ہو. تو جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے، جو زندگی ہمیں ابھی ملی ہوئی ہے، اس زندگی سے ہمیں چاہیے کہ فائدہ اٹھا کر کے اپنی آخرت سنواریں، تقرب اللہ اور اس کی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال کر لیں. زیادہ سے زیادہ اس کی ہم محنت کوشش کریں، اور یہ چند دن جو رمضان کے ہیں انہیں صحیح طریقے سے ہمیں استعمال کرنے اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. دوستو، اسی رمضان کے متعلق ہمیں آپ حضرات سے چند باتیں کہنی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماہ رمضان ہم نے جو عبادات کی اور دو چند دن جو باقی ہیں جو عبادات کرے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے، ہماری یہی دعا ہونی چاہیے. لیکن ہمیں سب سے بڑی فکر خاتمہ بالخیر کی ہونی چاہیے، خاتمہ بالخیر کی. رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے بندو، تمہاری موت آئے تو اسلام پر آئے، اسلام کی حالت میں. اسلام کے معنی اصل میں دوستو اطاعت و فرما برداری کے ہیں. اللہ تعالی کے حکم کے سامنے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، ہر حکم کے سامنے گردن جھکا کر کے اس کو قبول کر لینا، بجا لانا، دوستو اصل میں اس چیز کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اپنے رب اور رب کے رسول، رب کی نازل کردہ کتاب اور نبی کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے ہم ہر وقت اپنا گردن جھکا دیں، دوستو اسی چیز کا نام اسلام ہے۔ قرآن پاک میں ایک بڑی عظیم ترین مثال موجود ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، اور ہم اور آپ اسی کسوٹی پر اپنے آپ کو کسیں کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں، اور رمضان کے بعد ہم مسلمان رہیں گے یا کہ نہیں رہیں گے۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی تمناؤں اور بڑی دعاؤں کو آخری عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل نامی بیٹا ملا۔ کتنی خوشی، کتنی خیر و برکت کی چیز، کتنے فرحت اور مسرت کا سما تھا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا۔ خوش، بہت ہی فرحت مسرت کے ساتھ بچے کی تربیت کی۔ فلما بلغ معه السعي، بیٹا جب اس عمر کو پہنچ گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے والا مل جائے، اچانک رب کا حکم ہوا کہ اسماعیل ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ کتنی سخت آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے بتا تیرا کیا خیال ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کو حکم ہوتا ہے، اکلوتے بیٹے اسماعیل کو اطلاع دیتے ہیں، بیٹے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر ڈالوں۔ کتنا یہ بڑا عمل تھا دوستو، کتنی سخت آزمائش، کتنا سخت امتحان، اور کتنا بھاری حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ جب بیٹے سے پوچھا تو وفادار بیٹے اسماعیل نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب اللہ نے آپ کو جو حکم دیا وہ کر گزریں۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے اطاعت میں رائے مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب رب نے جو حکم دیا کر گزریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس قصے کو بیان کرتے ہوئے جب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو خبر دیا کہ ابراہیم میں تجھے اسماعیل مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل، والد صاحب آپ کر گزریں، اس میں رائے کی کیا ضرورت ہے، رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہے، ہم تیار ہیں، ہمیں آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ کتنی سخت آزمائش۔ فلما اسلم، اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے دونوں اسلام لائے، یہ ہے اسلام۔ ایک نبی ہے، ایک نبی زیادہ، اسلام تو تھا ان کے اندر، نبی اور پیغمبر تھے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے اسلام میں آئے۔ اسلام کا مطلب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا نہیں تھا، اسلام کو تسلیم کر لینے کے بعد اسلام کے ہر حکم کے سامنے گردن جھکا دینا، اصل میں یہ اسلام ہے۔
فلما اسلما یعنی جب دونوں تیار ہو گئے اطاعت کے لیے، باپ ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا اسماعیل ذبح ہونے کے لیے جب دونوں تیار ہو گئے، اور اس قدر تیار ہو گئے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے اونھے منہ لٹا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین پیشانی کی بل زمین پر لٹایا، چھری ہاتھ میں ہے، بس ہاتھ پھیرنے کی ضرورت ہے، اتنے میں اوپر نادینہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بیٹے کو ذبح نہ کرو، وعدہ سچا کر دکھایا، ہم تم دونوں کا ان ھذا لہو البلاء المبین، ذبح کرانا مقصد نہیں تھا، تم باپ بیٹے کا امتحان لینا تھا کہ تم دونوں کہاں تک ہماری اطاعت فرما برداری کر سکتے ہو۔ یہ ہے دوستو اسلام، یہ ہے اصل میں مسلمان۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، دوستو یہ ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون، لوگ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے، جنت کے ٹھیکیدار بن گئے؟ یہ ایسا اسلام اللہ تعالیٰ کا نہیں چلتا دوستو۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، حکم دیتا ہے، ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد کرتا ہے، امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک ہماری فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم چھوڑ دو، باپ بیٹے دونوں آزمائش میں کامیاب۔ پھر اس کے بعد جو ہوا آپ حضرات جانتے ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے ایک دمبا ایک بھیجا اور کہا یہ ذبح کر دو، قیامت تک کے لیے ایک سنت جاری ہو گئی۔ بات میں کر رہا تھا دوستو کہ اسلام اطاعت کا نام ہے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میں سے کسی کی موت جب آئے تو اسلام پر آئے، تم مسلمان یعنی اللہ کے مطیع و فرما بردار رہو۔ ایک بڑا فریضہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، اور یہ بھی یاد رکھنا عربی قواعد کے مطابق یہ تاکیدی جملہ ہے، فلا تموتو نہیں ہے، فلا تموتن ہے، تاکید کے ساتھ، ہرگز ہرگز تمہاری کسی کی موت غیر اسلام پر نہ آئے، یعنی ایسی حالت میں تمہاری موت آئے کہ تم اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہو، نیک اعمال کرتے ہوئے موت آئے۔ تمام اہل علم نے یہ چند جملے ہیں دوستو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بڑی فصیح اور بلیغ آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، موضوع اس کا بڑا وسیع ہے، معنی خلاصہ اس کا یہ ہے۔ اہل علم اہل تفسیر بڑا پیارا معنی بتایا، کہتے ہیں کہ جو تمہیں صحت اور جو تندرستی اور جو زندگی اور مہلت تمہیں ملی ہے، یہ یاد رکھیے گا آیت کا مطلب، جو وقت، جو صحت، جو تندرستی، جو زندگی اللہ نے تم کو دیا ہے، اس زندگی بھر نیک اعمال تم کرتے رہو، تاکہ موت آئے تو نیکی کرنے تاکہ موت آئے تو خاتمہ بالخیر ہو اور نیکی پر تمہاری موت آئے۔ کیوں ایسا کیوں؟ اللہ کی ایک سنت اللہ ہے، اکثر و بیشتر انسان جو نیک اعمال جو انسان نیکی پر عمل کرتا رہتا ہے اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی تندرستی میں، اپنی خوشی اور غمی میں، زندگی بھر اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، تو موت بھی اس کی اسی حالت میں آتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اور جو انسان برائیوں پر، بدعمالیوں پر، توبہ استغفار کی کوئی فکر نہیں، اس دین
سے آزاد ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، موت آتی ہے تو ایسی آزادی ہی کی، اسلام کی غلامی قبول ہی نہ کیا اس نے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جتنا تم صحت و تندرستی میں، فرصت اور ٹائم میں اللہ نے جو زندگی نصیب کی ہے، اس زندگی میں نیک اعمال تم کرتے رہو گے تو موت بھی اللہ تعالیٰ تمہاری دین اسلام پر اطاعت و فرما برداری کی حالت میں کرے گا۔ اسی لیے بعض سلف نے بڑی اچھی بات کہی، دو تین جملے اس کو یاد رکھیں، کہتے ہیں کہ تموتون کما تحیون، اللہ کما تحیون تموتون، جس انداز پر، جس راستے پر تم اپنی زندگی گزارو گے موت تمہاری اسی پر آئے گی۔ اور بڑی پیاری بات کہی، اور بڑی پیاری بات کہی کہ کما تموتون تحشرون، اور جس پر تمہاری موت ہوگی اسی پر تمہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر نیکی کر رہے ہو، نیکی کرتے رہے ہمیشہ، تو نیکی پر موت آئی، خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالخیر ہوا تو حشر بھی خیر ہی کا ہوگا، قبر بھی تمہاری خیر کی ہوگی۔ اور اگر ساری زندگی بدعمالیاں، شریعت سے دوری، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، دنیا داری، نفس پرستی میں تم نے زندگی گزار دی تو موت بھی اسی حالت میں آئے گی، قبر اور حشر میں اسی حالت میں تم رہو گے۔ ایک فریضہ ہمارے اوپر ہے دوستو کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، پوری زندگی کہ ایک ایک لمحے میں جتنا ہو سکے ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری، شریعت کی پابندی کرتے رہیں، تاکہ موت آئے تو اسلام پر آئے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آج 90% سے زیادہ مسلمان، بلکہ 95% مسلمانوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ سیزن بھی انہوں نے دین کی پابندی، شریعت کی پابندی کا بھی سیزن بنا رکھا ہے، کچھ اپنے لیے ٹائم اپنے مرضی سے مقرر کر رکھا ہے۔ رمضان آ گیا، ایک نیا کرتا، ایک نیا کپڑا، ٹوپی لی اور ایک چپل خریدی، رمضان بھر کے لیے نمازی بن گئی۔ جیسے رمضان گیا اب پورے 11 مہینے کے لیے ہم نماز چھوڑ کر کے پھر اسلام سے دور ہو گئے۔ اب آپ ذرا بتائیں کتنی بڑی زیادتی ہے اپنے نفس پر، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ۔ کیا رمضان ہی میں نماز اللہ نے فرض قرار دیا؟ کیا زبان کی حفاظت دوستو نماز رمضان ہی پر اللہ نے ضروری قرار دیا؟ نہیں، اسی کی ضرورت ہے دوستو۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کب تک عبادت آپ پر فرض ہے؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ یقین یعنی موت نہ آ جائے۔ الیقین الموت، موت کا ایک نام یقین اللہ نے رکھا ہے۔ تو عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرائض ہمارے اوپر جو مقرر ہے، مرتے دم تک عبادت، مرتے دم تک، اور اسلام کی پابندی اور شریعت ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اس لیے دوستو کہنا یہ ہے ہمیں کہ جس طرح سے ہم رمضان میں مسلمان رہے، نجات کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم مسلمان رہیں، 1 مہینے ہم مسلمان رہیں اور 11 مہینے ہم بے ایمان رہیں، تو یہ ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں ہے دوستو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہمیں جب تک موت نہ آئے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، دن ہو یا رات، صبح و شام، خوشی یا غمی، ہمیں ہر حالت میں مسلمان بن کر کی زندگی گزارنی ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہوگا کہ 11 مہینے مسجد کے قریب دوبارہ نہ آئے،
ہفتے میں ایک دن جمعے کو آتا آئے، سب سے آخر میں آتا ہے اور سب سے پہلے بھاگ کر کے جاتا ہے، یہی ہمارے نجات کے لیے کافی نہیں ہے دوستو۔ اس چیز کو سمجھیں۔ خاتمہ بالخیر اگر ہم چاہتے ہیں تو اس آیت کو اپنے مد نظر رکھیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دوسری چیز دوستو، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے، جب آپ نے پہلی بات سمجھ لی کہ اسلام مسلمان بن کر کے ہمیں مرتے دم تک رہنا ہے، استقامت، موت آئے تو اس دین پر آئے۔ اب آئیے ایک دوسری چیز اور سمجھیں آپ حضرات کہ آخر رمضان میں ہم جتنی عبادات کرتے ہیں، کیا اس میں کوئی عبادت ایسی ہے جو صرف رمضان ہی میں ہو اور رمضان کے بعد نہ ہو؟ رمضان کی سب سے بڑی عبادت نماز، آپ پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، تراویح کی نماز پڑھتے رہے، قیام کرتے رہے، اور بڑا شوق و جذبہ تھا کہ ہاں روزے داروں کو افطار کرائیں، مسکین اور غریب محتاج کے کام آئیں۔ تو دوستو کون سی عبادت ہے جو صرف رمضان میں ہوتی ہو، غیر رمضان میں نہ ہو؟ رمضان میں انہی عبادتوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا، کسی کو فرض قرار دے کر کے، کسی کو زیادہ اجر و ثواب دے کر کے بڑھا دیا۔ نہ سارے اعمال تو رمضان کے بعد بھی ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، اس حدیث کے سننے کے بعد بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابو مالک الاشعری، علی بن ابی طالب اور صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، جس سے محدثین نے، جس میں امام ترمذی بھی ہیں اور بہت سارے محدثین نے ان صحابہ کرام سے حدیث نقل کی۔ ایک دن نبی علیہ السلام خطاب کر رہے تھے اور بعض روایتوں کے مطابق جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے خطاب فرمایا، ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، قیل یا رسول اللہ لمن ہی؟ قال لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى باللیل والناس نیام۔ صحابی آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ان فی الجنت غرفا، آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی فکر صرف رمضان میں ہوتی ہے کہ رمضان میں؟ کیا رمضان کے علاوہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا، لوگوں کی توبہ نہیں قبول کرتا، یا آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ تو دوستو کہنے کا مطلب آپ ذرا سمجھیں کہ ان فی الجنت غرفا، کیا اللہ تعالیٰ جنت میں، ان فی الجنت غرفا، لوگوں جنت کے اندر اللہ نے کچھ محل بنا رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، ان فی الجنت غرفا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں کچھ غرفے یعنی محل بنا رکھے ہیں، اور وہ محل بڑے عالیشان ہیں، بڑے عالیشان محل ہیں، اتنے خوبصورت ہیں وہ کہ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ اللہ رسول نے فرمایا اتنے خوبصورت اور اتنے عالیشان وہ محل ہے، ایسا شیش محل ہے، اتنا بہترین اللہ نے بنایا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کو محل مل گیا اور وہ انسان اپنے اس جنت کے محل میں گیا، یورا ظاہرها من باطنها، یورا ظاہرها من باطنها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا عالی شان و جنتی محل ہے ہوں گے کہ جو جس کو مل گیا، جو اس جنت میں چلا گیا،
اپنے اس جنتی محل میں رہے گا تو دنیا کی 10 گنا برابر جنت جو اتنی بڑی ہے پوری اس کی اپنی جنت اندر سے ویسے ہی نظر آتی ہوگی جیسے قریب سے نظر آتی ہے، کوئی چیز اس پر نہیں چھپی ہوگی۔ اور آج کی اصطلاح میں کہیں اللہ نے ایسا زبردست سیٹلائٹ اس کے اندر فٹ کر رکھا ہے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے دنیا اپنے جنت کی ساری چیزیں کہاں کیا ہو رہی سب دیکھتا رہے گا۔ اور اگر کہیں اپنے اس محل سے نکل کر کے باہر چلا گیا گھومنے ٹہلنے کے لیے، بڑی بڑی جنت ہے، پیچھے پلٹ کر کے اپنے محل کو دیکھے گا تو محل کی ساری چیزیں ویسے ہی اس کو نظر آتی ہوگی جیسے اندر رہنے پر نظر آتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے اس انداز میں اس محل کا تذکرہ کیا، اتنا عالیشان محل۔ سارے صحابہ تو خوش تھے، سن رہے تھے، انتظار میں تھے کہ اللہ رسول بیان فرمائے وہ کس کے لیے۔ ایک بدو تھا، اس بدو کو صبر نہ ہوا، وہ خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ تو اس محل کی اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ بتائیں کہ کن کے لیے اللہ نے وہ محل تیار کر رکھا ہے۔ تو ہم نے تمام روایتوں کو اکٹھا کیا، اللہ اکبر، تو اللہ رسول نے 6 صفات بیان کی یا 6 اعمال کہ میرے جس امتی میں یہ 6 اعمال آ گئے، جس کلمہ گو نے، جس امتی نے، جس مرد اور عورت نے یہ 6 اعمال زندگی میں کیا اور کرتے رہے برابر، اس کے لیے عالیشان محل ہے۔ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها لمن ہی یا رسول اللہ، قال لمن الان الکلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ آپ نے فرمایا اتنے عالی شان محل میری ان امتیوں کو ملیں گے جن کے اندر یہ اعمال ہوں۔ نمبر 1، لمن الان الکلام، جو اپنی زبان کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی زبان نرم رکھتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے گفتگو کرتا ہے تو ایسی میٹھی، ایسی نرم، ایسی شیریں زبان کہ کسی کا دل نہیں دکھتا۔ لمن الان الکلام، یہ 6 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، لمن الان الکلام، جو اپنی زبان کی اصلاح کر، اچھی زبان استعمال کرتا ہے۔ نمبر 2، واطعم الطعام، جو مسکین، محتاج، حاجت مند، بھوکے پیاسے، مسافر، مہمان، پاس پڑوس کے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ نمبر 3، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، جو رمضان کو روزہ رکھ کر کے سال بھر کے لیے چھٹی نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، جو رمضان کا روزہ رکھ کر کے سال بھر کے لیے روزہ ترک نہیں کر، نہیں چلو جان چھوٹ گئی اب اگلا رمضان آئے گا تو پھر رکھیں گے، نہیں، رمضان کا روزہ رکھ لینے کے بعد بھی سال میں نفلی روزوں کا اہتمام کرتا۔ وَتَابَعَ الصِّيَامَ، رمضان کا روزہ ختم ہوا، شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، مہینے میں 3 روزے رکھ لیتا، ایام 20 کو روزے رکھ لیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہے، ذی الحج کا روزہ رکھ لیتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، محرم آیا تو محرم کے عاشورے کا روزہ رکھ لیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں روزے جیسی عبادت کو انسان رمضان رکھ کر کے چھٹی کر لیے، نہیں، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، اس حدیث کو سمجھیے، رمضان کے بعد بھی روزہ رکھا کرتا ہے۔ نمبر 4، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو سارے بے ایمان
بے دین غیر مسلمین کھا پی کر کے سوتے ہیں یا پارکوں اور کلبوں اور شراب خانوں میں زندگی گزارتے ہیں، روڈوں پر بیٹھ کر کے صحرا میں اکٹھا ہو کر کے فضول چیزوں میں ساری رات پاس کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں اس جنت کا مستحق وہ ہوگا ہمارا بندہ جو اپنا نرم بہترین بستر چھوڑ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے۔ یہ 4 عمل ہو گئے۔ لمن الان الکلام، نرم زبان استعمال کرتا ہے، حاجت مندوں کو، دوست احباب کو، مسکین محتاج مسافر مہمان کو کھانا کھلاتا ہے، نفلی روزے بھی رکھتا ہے اور رات کو تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ یہ 4۔ اور ایک روایت میں آیا اللہ اکبر وَأَفْشَ السَّلَامَ، کثرت سے سلام کرتا ہے بھائیوں سے، چلتا پھرتا جہاں اس کو کوئی مسلمان بھائی نظر آ گیا السلام علیکم کہتا ہے، سلام پھیلاتا، افشوا السلام وأطعموا الطعام۔ یہ بڑی بہترین عبادات ہیں اور یہ سب جنت میں اور مغفرت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ سب سے بڑی غلط فہمی آج مسلمانوں کو یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں مغفرت کا اور بخشش کا مہینہ صرف رمضان ہے، اور کیا سمجھتے ہیں جہنم سے آزادی کا اجر و ثواب حاصل کرنے کا مہینہ صرف رمضان ہے۔ رمضان میں کون سی عبادت آپ نے کیا جو غیر رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم نہ دیا ہو؟ اب آپ سوچیں، وہ افشى السلام، کثرت سے سلام کرتا ہے۔ اور تیسری چیز تابع الصیام یا ادام الصیام، روزے کا بڑا خیال رکھتا ہے، روزے کی بڑی پابندی کرتا ہے، نفلی روزوں کی۔ یہ 6 اعمال ہیں دوستو۔ اب ذرا ان پر غور کرو۔ یہ 6 اعمال جو ہیں سب کے سب آپ دیکھیں انہی کی تاکید اور اجر و ثواب رمضان میں اللہ نے زیادہ کر دیا۔ مثال کے طور پر اب تراویح کی نماز پڑھ لیں۔ رمضان میں سال میں تو انسان فرائض نماز کی پابند نہیں کرتا، اور رمضان میں تراویح کی فرض سے بھی زیادہ پابندی کرتا ہے انسان۔ کیا عشاء کے بعد اور فجر کے پہلے اس پورے حصے میں عام دنوں میں نماز نہیں ہے دوستو؟ کیا تہجد کی نماز نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید نہیں کی، اس کی فضیلت بیان نہیں کیا؟ جہنم سے آزاد کرنے کے اعمال اگر رمضان میں تھے تو رمضان کے بعد بھی تو ہیں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اللہ اکبر، ومغفرۃ للسیئات ومنہۃ عن الاسم وقربۃ الی ربکم۔ اور علیکم کا لفظ، علیکم بقیام اللیل، میرے امت کے لوگوں کوشش کرو تہجد کی نماز کی پابندی کی۔ علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز کی ذرا پابندی کرو، اس کی کوشش کرو، نیند پر کنٹرول کرو، رات کو کچھ نکال کر کے سوئے گردو نالے شبگیر کا بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا رازداں پیدا کرے۔ اللہ ہمیں تاکید کر، اللہ رسول علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کو ذرا اٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ رمضان میں پڑھ لینے کے بعد اب سال بھر مسلمان کبھی قیام اللیل کا، رات میں تہجد کی نماز کا اہتمام اکثر مسلمان نہیں کرتے۔ اور پیارے نبی کیا کہتے ہیں؟ بڑی تاکید، علیکم بقیام اللیل، لوگوں تم تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ نمبر 1 فَإِنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تہجد کی نماز پڑھو گے تو تمہارا رب تم کو اپنا اپنے قریب بنا لے گا۔ ذرا دیکھو، جو رمضان میں تراویح کی فضیلت، اسی تراویح کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد بھی پڑھیں، جب بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔
علیکم بقیام اللیل، تہجد کی نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تھوڑا سا ٹائم نکالو۔ پھر آپ نے 4 تہجد کے فوائد بیان کیے۔ نمبر 1، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، صالحین، سب کا طریقہ تہجد گزاری تھا، دیکھا آپ نے۔ نمبر 2، قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تہجد کی نماز پڑھو گی تو اس سے تمہارے رب کا تم کو رب کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 3، وَمَغْفِرَةٌ لِلْإِثْمِ، تہجد کی نماز پڑھو گے تو تمہارے 24 گھنٹے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ کیا رمضان ہی گناہ معاف کرنے کا سیزن ہے؟ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ اعمال سال بھر کے ہیں۔ ذرا سوچو، وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، 4 فائدے اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ نمبر 1، دعو الصالحین من قبلکم، نیک لوگوں کا طریقہ ہے، تم تہجد کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو صالحین میں شامل کر لے گا، جس کی دعا روزانہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اللہ اکبر، تہجد کی نماز۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ تمہارا شمار، تم کو اللہ صالحین میں داخل کر دے گا، جو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ نبیوں کے ساتھ جنت میں رہیں گے، ان مومنوں میں تمہارا شمار کر دے گا۔ نمبر 2، وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب تم کو اپنا مقرب بندہ بنا لے گا، رب کے تم قریب پہنچ جاؤ گے۔ نمبر 3، وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تم تہجد کی نماز کی پابندی کرو تو تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پردہ ڈال دے گا، تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ نمبر 4، مَنْحَةٌ عَنِ الْإِثْمِ، اگر تم تہجد کی نماز پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ تہجد کی برکت سے تم کو گناہوں اور برائیوں سے محفوظ کر لے گا، گناہوں اور برائیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ یہ 4 فائدے اللہ رسول نے بیان کیا۔ بلکہ بات آئی، ایک اور حدیث آپ کو سنائے دوستو، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ رمضان میں جو عبادات کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی کوشش کریں وہ عبادات جاری رہیں۔ رمضان میں آپ محنت کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائیں، تو رمضان کے بعد بھی گناہوں کے معاف کرنے کا، مغفرت کی فکر کریں، وہ اعمال اپنائیں، وہ نیکیاں کریں، وہ عمل کریں جس سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا، کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی طویل حدیث معاذ بن جبل کی، دوستو یہ جو نیکیاں رمضان کے بعد بھی ہیں، ان میں سے 3 نیکیوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بڑی طویل حدیث، بہت سارے مسائل، جنت میں لے جانے والے اعمال بیان کیا، اسلام کی سربلندی کس میں وہ بیان کیا، ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بیان کی۔ پھر آخر فرمایا، یا معاذ الا اخبرک بابواب، الا ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ یہ ساری نیکیاں تو کرتے ہو، کیا ہم تمہیں نیکیوں کا دروازہ نہ بتا دیں؟ ایسے نیکیوں کا دروازہ بتا دیں کہ اگر اس میں گھس گئے تو نیکیاں ہی نیکیاں تمہارے پاس آ جائیں گی۔ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا نیکیوں کے دروازے نہ بتائیں؟ نیکیاں نہیں بلکہ نیکیوں کے دروازے اللہ رسول بتا رہے ہیں۔ الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا ہم نیکیوں کے دروازے تم کو بتائیں؟ ہم لوگوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بڑی مہربانی ہوگی، ضرور بتائیں۔ آج تک تو آپ ہم کو نیکیاں بتاتے تھے، آج نیکیوں کا دروازہ بتا رہے ہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا نیکیوں کے 3 دروازے اللہ نے بنائے ہیں۔ جس شخص نے یہ 3 نیکیاں کرنا شروع کر دیا، سمجھ جاؤ کہ ہر وقت اس سے نیکیاں ہی نیکیاں سرزد ہوتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو ان 3 اعمال کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الا ادلک علی ابواب الخیر،
नंबर 1 आपने फरमाया अस्सियाम जुन्ना, अस्सियाम जुन्ना, अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया याद रखना रोजा ढाल है। सबसे पहला अमल अस्सियाम जुन्ना। अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया जो इंसान रोजा रखता है, फर्जी रोजा तो रख ही लेता है इंसान, यहां मामला नफली रोजे का चल रहा है। जो इंसान नफली रोजा रखता है समझो हर वक्त वो जहन्नम से बचने का, बुराइयों से बचने का ढाल उसको अल्लाह ताला अता कर देते हैं। रोजा ढाल है। दूसरा अमल आपने फरमाया वस्सदाक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअत कमा युत्फ़िउल माउन नार। दूसरी नेकी सदका खैरात है। रमजान में तो हर इंसान सदका करना, अब रमजान के बाद इंसान सदका करना छोड़ देता है, हालांकि नेकियों का दरवाजा है। और फरमाया नेकियों का दूसरा दरवाजा नफली सदकात और खैरात है। नफली सद वस्सदाक़तु तुत्फ़िउल ख़तीअत कमा युत्फ़िउल माउन नार। कोशिश करना, नफली सदका करते रहना, नफली सदकात करने की कोशिश करना। क्यों? जिस तरह से आग जल रही है, पानी डालो तो पानी आग को बुझा देता है, ऐसे सदका तुम्हारे गुनाहों को जला करके खत्म कर देता है। तीसरी बड़ी नेकी जिसको अल्लाह रसूल ने अबवाबुल खैर करार दिया, नेकियों का दरवाजा, अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया तीसरा नेकियों का दरवाजा है सलातुर रजुल फी जौफिल लैल, तहज्जुद की नमाज। काश कि आज मुसलमान तहज्जुद गुजार बन जाता। दोस्तों ये जितने आमाल हमने बताया, ज़बान, अल्लाह रसूल फरमाया इंसान को चाहिए कि ये जन्नत के आलीशान महल बनने के हासिल करने के लिए अच्छी ज़बान। रमजान में हमको तालीम दी गई कि रोजा रख करके कोई गलत बात नहीं करो, झूठी बात नहीं करो, गीबत चुगली नहीं करो। दोस्तों आखिर रमजान के बाद भी हमें अपनी जबान की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। रमजान के बाद रमजान भर हमारी जबान पर लगाम लगा हुआ है और रमजान जाते ही हमारी जबान फिर बेलगाम हो जाती है 11 महीने के लिए। अगर आप गौर करेंगे तो दोस्तों जितने आमाल रमजान में आप करते हैं वो सारे आमाल नफली तौर पर या फर्जी अंदाज में रमजान के बाद भी हैं। जैसे रमजान में अल्लाह ताला गुनाहों की मगफरत करता है, रमजान के बाद भी गुनाहों की मगफरत का दरवाजा खुला रखता है। जैसे जन्नत नेकियों का अजर सवाब अल्लाह ताला रमजान में बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उतना नहीं तो कुछ कम ही सही, लेकिन आम दिनों भी नेकियों के दरवाजे अल्लाह ताला खुला रखता है। तो हमें चाहिए कि हम रमजान भर से मुसलमान न रहे, बल्कि रमजान के बाद भी हमें चाहिए कि जो नेक आमाल हम करते रहे उनको बाकी रखें और नेकियों का सिलसिला जारी रहे। और याद रखिएगा प्यारे नबी का फरमान खैरुल अमल मा दीम अलैह, नेकी अल्लाह ताला के यहाँ वही होती है सबसे अच्छी नेकी जिस अमल की पाबंदी की जाए। अल्लाह ताला हमें रमजान के बाद भी शरीयत की पाबंदी और जो नेक आमाल उनके करने की तौफीक नसीब फरमाए। तीसरी चीज दोस्तों हम आपके सामने जो रखना चाहते हैं वो ये बड़ी अहम इस्तिकामत की बड़ी जरूरत है। दोस्तों इस्तिकामत, इस्तिकामत मरते दम तक दीन पर कायम रहना, शरीयत की पाबंदी करना, हराम से अपने आप को बचाना, सिर्फ हलाल इस्तेमाल करना, गुनाहों और बुराइयों से बच करके अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी पर कायम और दायम रहना 24 घंटे, इसको इस्तिकामत कहा जाता है। और हर किस्म की रुकावटें दीन के राह में, हर किस्म की रुकावटें जो आती हैं, सारी रुकावटों को कुचलते हुए अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमा बरदारी पर कायम रहना, असल में दोस्तों ये है इस्तिकामत। इस्तिकामत हमारे अंदर पैदा कब होगी, इसके बड़े असबाब हैं। आज सिर्फ एक सबब आपको मैं बताता हूं। अल्लाह ताला ने अगर हमें और आपको उसी एक बात की तौफीक दे दी तो जरूर हमारे अंदर इस्तिकामत आ जाएगी। इस्तिकामत के लिए जरूरी है
یا دوسرے لفظوں میں کہیں اگر ہم رمضان میں نیکی کرتے تھے تو رمضان کے بعد بھی زندگی بھر اگر ہم نیکی پر قائم رہنا چاہیں، استقامت اختیار کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ضرور یہ دوستو کہ ہمارے دل میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہو. یہ چیز ہے، ہمارے دل میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہو. اور کیسی اطاعت کہ مصور کھینچے وہ ہو نقشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو، ادھر تلوار کھینچی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. کتنے بھی مشکل احکام ہو، ہمارے اندر یہ جذبہ ہو، ہمت ہو کہ اللہ نے جو کہا، رسول نے جو حکم دیا، ہم اس پر عمل کر کے دکھائیں. یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہونا چاہیے. جب ہمارے دل میں اطاعت و فرما برداری کا جذبہ ہوگا تو زندگی بھر ہم دین پر قائم رہیں گے، استقامت، ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں گے. اور اطاعت کا اگر ہمارے اندر جذبہ نہیں ہوگا تو رمضان میں اس لیے نہیں بھائی رمضان میں نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے کے مسلمان کہیں کہ بڑا بے ایمان ہے، رمضان میں بھی نہیں آتا، رمضان میں مسلمان نہیں بنتا. یہ لوگوں کا کہنا ہے. لوگوں کے اس تانا زنی سے بچنے کے لیے ہم رمضانی مسلمان بن جاتے ہیں. دوستو اطاعت و فرما برداری کا جذبہ. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ ہو جائے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کا ارادہ کر لیں، تو اللہ ان کو 4 عظیم ترین نعمتوں سے نواز دے گا. آج سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمانوں میں اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا ذوق اور شوق اور اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. ہمارے اندر جذبہ اور یہ ولولہ پیدا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ حکم دیتے ہیں فلاں کام کرو، ابراہیم خلیل اللہ فوراً کر گزرتے ہیں. کیوں؟ اطاعت کا جذبہ ہے. حکم ہوا بیٹے کو ذبح کریں، کھڑے ہو گئے. اللہ نے حکم دیا اختتن، ابراہیم اپنا ختنہ کرو، فوراً ختنہ کر ڈالا. اللہ اکبر. اور ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ آج اطاعت کا جذبہ دل میں نہیں ہے، ہمارے دین کے حوصلے بلند نہیں ہیں. اسی لیے ہمیں رمضان کے جاتے ہی، رمضان میں تو عبد الرحمان بنے ہیں اور رمضان کے بعد وہی رام لال شیام لال جو کرتے ہیں وہی ہم سب مسلمان کرنے لگتے. کیوں؟ فرق یہ ہے کہ اطاعت کا جذبہ نہیں. دوستو اللہ نے فرمایا اے نبی اگر ان قرآن پاک کی آیت نازل کی، اگر ان مسلمانوں پر ہم یہ فرض کر دیں کہ مسلمانوں اپنے آپ کو قتل کر دو، ہم حکم دیں اپنے آپ کو قتل کر دو، یا ان کو حکم دیں کہ اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار، اپنی پراپرٹی سب چھوڑ کر کے تم اللہ کا حکم میں نکل جاؤ. اللہ فرماتے اتنا بڑا حکم میں دے دو ما فعلوا الا قلیل منهم، تو تھوڑے ہی سے لوگ کریں گے، زیادہ لوگ نہیں کریں گے. اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے جب اللہ نے آیت نازل کی کہ اگر میں ان کے اوپر لکھ دوں کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تو کہیں گے نہیں بھائی جان تو نہیں دوں گا. اگر میں ان کو حکم دوں کہ اپنا گھر چھوڑ کر کے جائیداد پراپرٹی چھوڑ کے باہر نکل جاؤ، تو یہ باہر نہیں نکلیں گے. اکثر لوگ نہیں اتنا ہی سختی اسلام میں نہیں، اتنا مشکل کام نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا لیکن انہی کے اندر کچھ ایسے بھی تھوڑے لوگ ہیں جو کہیں گے اللہ نے کہا اپنے آپ کو قتل کر دو، میں اپنے آپ کو ابھی قتل کر دوں.
اللہ نے اگر حکم دیا نکل جاؤ تو سب کچھ چھوڑ کر کے ہم گھر کے باہر ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جب یہ آیت نازل کی تو بعض صحابہ کرام نے کہا واقعی اگر اللہ لو کتب اللہ علینا، اگر اللہ ہمارے اوپر لکھ دے تو اللہ کی قسم ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیں گے۔ اگر اللہ حکم دے دے کہ گھر چھوڑ کے نکل جاؤ تو میں ابھی نکل جاؤں گا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ اتنا ان کے دلوں میں تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب صحابہ نے کہا اے نبی اللہ کو کہیں لکھ کر کے دیکھ لیں، اللہ کی قسم اگر اللہ لکھ دے گا تو ہم ایسا کر ڈالیں گے۔ جب صحابہ نے کہا ہم ایسے کر ڈالیں گے تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی امتی رجالا، لوگو میری امت میں اللہ نے ایسے مسلمان بھی پیدا کیے ہیں کہ اگر ان کے دلوں میں لل ایمان اسبت فی قلوبہم من الجبال من الرواسی، اے لوگو ہمارے امت میں ایسے بھی ہمت والے مسلمان ہیں کہ ان کے دل میں ایمان اور اطاعت کا جذبہ جو ہے اس قدر پکا جمع ہوا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ تو ٹل جاتا ہے لیکن ان کا ارادہ ختم نہیں ہوتا۔ تو دوستو اللہ نے فرمایا اگر یہ لوگ آنکھ بند کر کے ہماری باتیں سن لے، اطاعت کر لے تو ان کو 4 نعمتوں سے نواز دیں گے۔ نمبر 1 لکان خیر لہم، ان کو ہم بہت زیادہ خیر و برکت سے نواز دیں گے۔ نمبر 2 واشد تثبیتا، اور دین پر قائم رہنے کے لیے ہم دین پر ان کو ہم مضبوط قائم کر دیتے ہیں۔ دیکھا اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی ہمارے دل کو دین پر جمع استقامت۔ اللہ فرماتے ہیں واشد تثبیتا، ان کے دلوں کو ہم خود دین پر مضبوط قائم کر دیں گے۔ پہاڑ تو ہٹ سکتا ہے لیکن یہ دین سے نہیں ہٹ سکتے۔ نمبر 3 وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور یقیناً ان کے لیے ہم بہت بڑا اجر و ثواب تیار کر دیتے۔ آخری نعمت وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور مرتے دم تک ان کو ہم صراط مستقیم اور دین و اسلام پر قائم رکھیں۔ ہر وقت ہماری اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے۔ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو ہمیں استقامت، ہم رمضان میں مسلمان رہیں گے، شوال میں بھی رہیں گے، سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے ہم مسلمان رہیں گے۔ کب؟ جبکہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ اور احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی رب نے، ہمارے خالق نے، مالک نے ہم کو حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے۔ سب کچھ ہو جائے لیکن ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ انسان رب کا مقام و مرتبہ، اپنے خالق اور مالک کے احسانات کو یاد کر کے اگر اطاعت کرنے پر ڈٹ جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو استقامت عطا کریں گے۔ دوستو یہاں ایک چیز اور بتائیں، استقامت میں رکاوٹ ڈالنے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ میرے خیال سے ٹائم ختم ہوتا ہوگا، اس لیے میں اختصاراً عرض کر دوں کہ آخر استقامت میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے۔ تو دوستو یاد رکھنا، استقامت میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے، استقامت میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ نفس پرستی ہے۔ نفس پرستی، اس کو یاد رکھیں۔ نفس کی پیروی کرنا، نفس کی اتباع کرنا، خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، اور ہمیشہ یہی نفس پرستی ہے جو انسانوں کو ہلاک و برباد کرتی ہے۔ تو نفس پرستی، ہمیں نفس پرستی سے بچنا چاہیے۔ جب تک آپ شریعت کے مقابلے میں اپنے نفس کو ترجیح دیں گے کبھی ہم استقامت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ شریعت پر قائم رہنے کے لیے نفس پرستی کی مخالفت کرنا ضروری ہے۔ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ آپ اگر غور کریں گے تو نفس پرستی کتنی بدترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نفس پرستی کو الہ قرار دیا ہے، اور ہمیشہ انسان کی تباہی اور بربادی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نفس پرستی۔
اذان فجر ہو گئی، اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے، آپ کا خالق کہتا ہے، خالق کے نبی اور پیغمبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نماز کے لیے آؤ، نفس کہتا ہے سوئے رہ جاؤ۔ آپ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ اس کے رسول کی پسند پر آپ نے اپنے نفس کی پسند کو ترجیح دیا۔ زندگی گزر گئی فجر کی نماز میں سوتے ہیں، نفس پرستی ہے۔ ہمیشہ دین کی رکاوٹ میں، استقامت میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنتی ہے دوستو وہ نفس ہے۔ اسی لیے نفس کی مخالفت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ سب سے بڑا جہاد اللہ تعالی نفس سے جہاد کرنا قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا الا اخبرکم بالمجاہد، میں حجۃ الوداع کے موقع پر اونٹنی پر سوار آپ نے جو خطبات دیتے تھے ان میں ایک خطبہ یہ بھی تھا۔ فضالہ ابن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے میں نے حجۃ الوداع میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں الا اخبرکم بالمجاہد، اے مسلمانوں تم نے بڑے جہاد کیے، جنگ احد تم نے، جنگ بدر تم نے کیا، جنگ احد تم نے کیا، جنگ خیبر تم نے کیا، ساری جنگیں تم نے آج تک کیا ہے، سارے مجاہدین تم میں بڑے بڑے موجود ہیں۔ الا اخبرکم بالمجاہد، اے میرے صحابیوں مجاہدوں جو تم نے آج تک جہاد اتنا کیا ہے، الا اخبرکم بالمجاہد، میں بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کو اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں جس سے بڑا مجاہد کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، جن کے فضائل قرآن و حدیث میں بھرے پڑے ہیں، جن کے متعلق اللہ نے اعلان کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے رسول ایسے نفوس قدسیہ کو پوچھتے ہیں الا اخبرکم بالمجاہد، کیا میں بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس اور اپنے خواہشات سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنا دے۔ آج دوستو اس جہاد کی ضرورت ہے، یہی جہاد ہم نے چھوڑا، ساری زندگی گزر گئی، دل کہا، نفس نے کہا رمضان میں نماز پڑھ لو، پھر کہا نفس نے کہا اب آئندہ سال تک نہ پڑھو، اگلے رمضان تک۔ ہم نے نفس کی پیروی کی اور 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ ان کانوں سے سنتے ہو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کانوں سے سنتے ہیں، مسجد بازو میں ہے، لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا دل نہیں مانتا۔ ہم نے نفس کی پیروی کی اور نفس کو اسی لیے اسلام نے الہ قرار دیا۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی آپ نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کو اللہ تو کہتا ہے لیکن اصل میں اپنے نفس کو اپنا سب سے بڑا الہ اپنے نفس کو بنایا ہے، اپنے نفس کو سب سے بڑا الہ بنایا ہے۔ اور جب کوئی انسان اپنے نفس کو الہ بنا لے تو اس پر اللہ 4 عذاب نازل کرتے ہیں اور چاروں عذاب دل پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 عذاب اللہ نازل کرتے ہیں، چاروں دل پر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اضلہ اللہ علم علی علم، علم رکھنے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ نفس کی پیروی کی۔ نمبر 2 وختم علی قلبہ علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے کان اور اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، بند کر دیا۔ دنیا کی ساری باتیں دل میں اترتی ہیں لیکن دین کی بات نہیں اترتی، اخلاق کی بات نہیں اترتی، اللہ کا ڈر خوف نہیں اترتا۔ نمبر 4 وعلی بصرہ غشاوہ، اور اس کے آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ آج اتنا بڑا عذاب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اموات ہو رہی ہیں، زلزلے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور آج دنیا میں اتنی بڑی وبا، اتنی بڑی بلا، اتنی مصیبتیں کہ شاید بچے لوگ پیدا کم ہوتے ہوں گے اور موت زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن
तौबा की तौफीक नहीं हुई। क्यों? सारी जिंदगी हमने अपने नफ्स की पैरवी की, इतनी मुश्किल, इतना बड़ा अजाब देख लेने के बाद भी रब का डर, खौफ, तौबा की फिक्र हमारे दिल में दाखिल नहीं होती। अल्लाह का अजाब है दोस्तों। तो नफ्स परस्ती की मुखालफत करो है? और नफ्स परस्ती ही को इला इसलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हवा सूरतुल फुरकान की आयत, ए नबी आपने उसको भी देखा जिसने अपने नफ्स को अपना इला, अपना माबूद बना रखा है। माबूद, इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अल हवा इलाहु युबद। उम्मत के लोगों, दुनिया में बहुत सारे माबूद हैं और एक माबूद इलाह है, इलाह के नफ्स है, नफ्स की भी लोग इबादत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स परस्ती से बचाए। बहुत सारी चीजें थी, आखिर में 2 मिनट के अंदर एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जितनी नेकियां आपने की हैं, समझे पहले, जितनी नेकियां हमने रमजान में की हैं, रात रात भर जग करके, दिन में रोजा रख करके, ये नेकियां तो कर लिया है, क्या आपको फिक्र है कि हमारी नेकियां महफूज रहें? ये भी रहे, नेकियों की महफूज रहने और क़यामत के दिन आपकी नेकियां आपको आपके कब्र में और क़यामत के दिन हशर में आपकी नेकियां आपके काम आएगी या नहीं आएगी, इसकी फिक्र करो। नहीं, इसलिए मैं कहता हूं आज नेकी करना आसान है, लेकिन नेकी की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। आज अपनी नेकियों के 1 महीना आपने इबादत किया, क्या नेकियां हमारी महफूज हैं कि नहीं, इस बात पर भी गौर करना चाहिए। तो याद रखिएगा, टाइम नहीं है वरना तफसीली गुफ्तगू करता इस पर फिर किसी और मौके पर। मैं इतना बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान किया, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजर मन अहसन अमला। जो लोग नेक अमल बराबर करते रहते उनकी नेकियां अल्लाह महफूज रखता है। पता है चल गया, इन्ना ला नुज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, हम नेक लोगों की नेकियों को जाये नहीं करते। अब आप बताएं, इंसान रमजान भर इबादत किया और 11 महीने अल्लाह ताला की नाफरमानी करे तो कौन सी नेकियां रमजान की बाकी रहेंगी? ये भी एक बड़ा खतरा है कि नेकियां बाकी रहे या बाकी ना रहे। क्यों? अल्लाह ने कुरान पाक में कई मकामात पर ऐलान किया है, हम नेकियां उनकी महफूज उनके नेकियों को हम जाये नहीं करते, बचाते हैं, महफूज रखते हैं जो नेक आमाल बराबर करते रहते हैं। जो एक दिन नेकी करके 1000 दिन बुराइयां करें तो मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसने जो नेकियां वो भी जाया कर दे। क्यों? तूने कौन सी नेकी की जो 1000 नाफरमानी तूने की? एक हदीस बताते हैं, उसी पर बात खत्म कर देते हैं। हदीस बड़ी अहम है और अपनी नेकियों की हिफाजत करो दोस्तों। बड़ी मेहनत करके गर्मी के महीने में रोजा रखा, तरावी की नमाज पढ़ी, बड़ी इबादतें किया, नेकियों की हिफाजत करने का वाहिद जरिया, एक और जरिया हम बता देते हैं, उससे अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इमाम इब्न माजा, इमाम तबरानी, इमाम बहकी और बहुत सारे मुहद्दिसीन ने नकल किया, सौबान मौला रसूल सल्लम, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। कहते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को याद रखें और अपना अपना मुहासबा करो दोस्तों। अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, आपने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो याद रखना, आर फरमाया मेरे उम्मत के लोगों, लअलमन्ना अक़वामन यातूना यौमल क़ियामत बिहसनातिन बिअमसालि जिबालि तिहामता। ऐ लोगों, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने मुझे आज बताया है, अल्लाह ने मुझे बता दिया है, मेरे उम्मत के बहुत सारे लोग क़यामत के दिन आएंगे तो इतनी नेकियां लेकर के आएंगे कि तिहामा पहाड़ियों के बराबर उनकी नेकियों का ढेर होगा। और अरब में नबी अलैहिस्सलाम हिजाज में थे, हिजाज में किसी बड़ी चीज की तस्वीर दे रही हो तो तिहामा की पहाड़ियां, हमारे बर्र सगीर पाक हिंद के अंदर कहा जाए जैसे कोई बड़ी जो कहते हैं हिमालय की चोटियां, तो कसरत मुराद है। नबी अलैहिस्सलाम मदीने में रह के फरमाते ओहद की चोटियों के बराबर। आपने इरशाद फरमाया, लअलमन्ना अक़वामन यातूना यौमल क़ियामत बिहसनातिन बिअमसालि जिबालि तिहामता।
اے لوگوں میرے رب نے ہم کو بتایا کہ قیامت کے دن ہمارے بہت سارے لوگ امتی اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کہ ان کی نیکیوں کا ڈھیر تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر، اپنے کہیں اپنی زبان میں اپنے اصطلاح میں کہ ہمالیہ کی چوٹیوں کے برابر ان کی نیکیاں ہوگی، لیکن فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی پہاڑ برابر نیکیاں سب کو ذرات بنا کر کے اڑا دے گا، زندگی کی کوئی ایک نیکی ان کے پاس باقی ہی نہیں رہ جائے گی۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ خبر دی تو صحابہ کرام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے لوگ ہوں گے ذرا آپ ان کی نشاندہی کریں اور بتائیں تاکہ ہم لوگ ان کے کردار گفتار سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے کہ نیکیاں تہامہ پہاڑیوں کے برابر ہو لیکن ساری نیکیاں اللہ ذرات بنا کر کے اڑا دے، اس کو جہنم میں ڈال دے اپنی نیکیاں کرنے والا، وہ کون سا بدبخت ہے؟ صفہم لنا وجلہم لنا، آپ بتائیں۔ اللہ سورہ فرمایا انہو منکم، وہ کوئی یہودی نہیں ہوگے، عیسائی نہیں ہوگے، بدھسٹ نہیں ہوگے، ہندو نہیں ہوگے، انہو منکم، تمہارے اپنے مسلمان بھائی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ سننے کے بعد تو صحابہ کی اور حیرت بڑھ گئی اور پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، آپ ذرا بتائیں ان کی کچھ علامات، وہ کون سے لوگ ہوں گے، ان کی کیا حرکتیں ہوگی کہ جن کی بنا پر ساری نیکیاں اللہ ان کی برباد کر دے، بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے طور طریقے کردار سے بچائیں۔ آپ نے فرمایا انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، اللہ نے فرمایا وہ کوئی معمولی نہیں ہوگے، جیسے تم تہجد گزار ہو، رات کے تہجد گزار لوگ ہوں گے۔ اور حیرت بڑھ گئی، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، وہ کون سے بدبخت ہوں گے تہجد گزار لیکن ان کی ساری نیکیاں رائے گاہ کر دیں، آپ ضرور بتائیں جلدی ہم کو تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، لیکن ساری نیکیاں اس لیے برباد کر دی گئی وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، نیکیاں تو بہت کرتے تھے لیکن حرام چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، حرام چیزوں سے نیکیاں کی لیکن حرام چیز نہیں کی، حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا، حرام چیزوں سے نہیں بچے، زندگی بھر کی ساری نیکیاں رائے گاہ کر دی گئی۔ دوستو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو، ایک مہینہ ہم نے عبادت کیا، مسلمان رہے، اور رمضان جاتے ہی عید کی رات سے پتہ نہیں کتنے محرمات، منکرات، فرائض کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، کتنے بڑے بڑے جرائم ہم کرنے لگتے ہیں۔ گناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں رمضان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں، محنت کیا ہے نیکیوں کے لیے، نیکیاں بچانا ہے تو رمضان کے بعد بھی نیک رہیں، مسلمان رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے رمضان میں ہم کو مسلمان بنا کے رکھا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رمضان کے بعد بھی کہ مرتے دم تک ہم کو اسلام پر قائم رکھے، مسلمان بنا کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہ بہت بڑا گھر ہے، اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم مسلمانوں کو رمضان میں اپنے گھر میں بلایا، عبادت کی توفیق دی۔ اللہ اب رمضان کے بعد ہمیں مسجدوں سے محروم نہیں کر دینا جیسے بے نمازی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ تمام حضرات ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے عزیز ابراہیم حافظ ابراہیم سلمہ کا بھی اور ان کے ساتھیوں کا بھی، جنہوں نے یہ ایک مناسب موقع پر ہمیں یاد کیا اور یہ مجلس رچائی اور کچھ دین کی باتیں ہمیں کہنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان تمام حضرات کے شکر گزار ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔